بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آج ہم بات کریں گے اس سلسلے میں کہ اگر انسان اب اپنے آپ کو بنانے کے بعد اپنے گھر کو اہل کرم بنانا چاہتا ہے، با کرامت گھر بنانا چاہتا ہے تو کیسے بنائے؟ دیکھیں، ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش ہونے لگتی ہے، بارش جب برستی ہے تو آسمان سے جو پانی برستا ہے، اس کی بوندیں جو ہوتی ہے وہ ایک ساتھ برستی ہے، یعنی مثلا ہزاروں میں، کروڑوں میں، یعنی ملینز میں، بلینز میں، جن کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ یہ بارش کی بوندیں جو ہوتی ہیں، بارش کے جو قطرے ہوتی ہیں جو ایک ساتھ برستے، ایک طرح کی آواز نکلتی ہے ان بوندوں میں سے، ان قطروں میں سے، کہ جو ایک پیغام دینا چاہتی ہے انسان کو اور انسانی معاشرے کو کہ میرا برسنا۔ یہ بارش کہتی ہے ہم سے کہ جب یہ قطرے ہم سے کہتے ہیں کہ ہم جب برستے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کس پہ برسنا ہے، کافر پہ یا مومن پہ، جو سخی انسان ہے یا لئیم انسان ہے۔ نہیں، ہم جب برستے ہیں تو سب پہ یکساں برستے ہیں۔ اور ان کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ پیغام یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے ہم ایک پیغام لے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں بھی کچھ دینا ہے معاشرے کو اور دوسرے کو کچھ بنانا ہے تو اس میں ہم نہ دیکھیں کہ یہ پستی میں ہے یا یہ بزرگواری میں ہے، بلکہ جو بھی تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے، اہل کرم اسے کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ پھیلائے آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اسی کو تو کرم کہتے ہیں کہ جو اپنی شخصیت، اپنی ڈگنیٹی، اپنی حیثیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، راز اور اسرار پیش کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے سر کو فاش کرے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اہل کرم ایسا ہی، اہل کرم کبھی بھی انسان کی عزت اور آبرو کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا یہ بارش کے قطرے ہم سے یہی کہتے ہیں کہ اگر برسنا ہے تو سب پہ یکساں برسو۔ اس سے پہلے کہ لوگ باہر آئے تم اس کا انتظار مت کرو کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، لیکن برسو، یعنی برسنا ہے۔ ہماری نیکیاں برسنے لگتی ہیں۔ اب اگر ہمیں اپنے گھر کو یہ بنانا ہے تو بارش کے قطروں کی طرح ایک ساتھ، ایک توازن کے ذریعے سے ہم اپنے جو ہمسران ہیں، اپنے جو بھائی بہن ہیں، اپنے ماں باپ جو ہے، اپنی اولاد جو ہے، ان کو بھی کرامت کا درس دے سکتے ہیں۔ جب ایک ساتھ ہم ایک دوسرے کی نیاز اور ضرورت کو پورا کریں، ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے تعلقات میں، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھتے ہیں کہ دوسرے محتاج ہیں، تو اس محتاجی کا تذکرہ جو ہم گھر پہ کرتے ہیں، اس کو اپنے بچوں کے درمیان یعنی ایک ایسا ماحول پیدا کرے کہ جس ماحول میں ہم اس پڑوس میں رہنے والے محتاج کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں سہمِ بندی کریں، یعنی بچوں کو سکھائیں کہ آج ہمیں مثلا فلاں محتاج کی مدد کرنی ہے اور اس فلاں محتاج کی مدد کرنی ہے، چلو میں مثلا اتنا دینا چاہتا ہوں، میرا 50%، دیکھو بیٹا تمہارا کتنا پرسنٹ بنے گا، تم کتنا پرسنٹ نیکی کرنا چاہتے ہو اس میں۔ اپنی محترمہ سے کہیں کہ آپ کتنا پرسنٹ جو ہے نا اس میں شیئر کرنا چاہتے تاکہ اس محتاج کی مدد ہو۔ ان کے سامنے سیرت اہل بیت بیان کرے۔ جب ایک فقیر کی مدد کرنی تھی تو سب سے پہلے حسنین نے شروعات کی، پھر مادر حسنین نے، پھر بابا حسنین نے اس کا آغاز کیا۔ تو یہ چیزیں جب ہم اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں گے اور اس طرح کا سبق انہیں دیں گے تو وہ بھی اس کرامت کے زمرے میں آئیں گے، تو ایک گھر جو ہے نا وہ باعظمت گھر بن جائے گا۔ دیکھو، یہ کرامت جو ہے نا، یہ کرامت انسان کے درواقع نہ فقط روحانی کمالات میں مؤثر ہے بلکہ جسمانی کمالات میں، جسمانی سلامتی میں بھی اس کرامت کا اثر ہے۔ اہل کرامت انسان کیا کرتا ہے اگر وہ اپنے گھر کو با کرامت اور با شرف بنانا چاہتا ہے؟ جب وہ کرامت کا کہیں پہ مظاہرہ کرتا ہے، جب وہ کسی کے ساتھ سخاوت سے پیش آتا ہے، حسن خلق سے پیش آتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، پھر آ کے اپنے گھر میں اس
امداد کا اور مثلاً اس کرامت کا، اس بزرگواری کا احساس دلائیں اپنے گھر میں، اپنے بچوں کو خوشی کا اظہار کریں۔ اس خوشی کے اظہار سے جو ڈپریشن ہے، جو اسٹریس ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے بچوں میں ایک تاثر پیدا ہوگا کہ نہیں، مدد کرنے کے ذریعے سے، دوسروں کی بیچارگی اور مفلسی اور فقیری کو دور کرنے کے ذریعے سے ہمارے والد کے چہرے پہ مسکان آتی ہے، ہمارے ماں باپ کے چہرہ کھلنے لگتا ہے کہ جب وہ کسی دوسرے کی مدد کرتی ہے۔ تو اس کا انڈائریکٹلی بچوں پہ اثر پڑتا ہے کہ وہ بھی اس مدد کے جوش میں، ان کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے، جذبہ بچکانہ ہی ہو، جذبہ نوجوانی ہی کیوں نہ ہو، وہ ابھرنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ چیز، یہ سخاوت کا مادہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اپنے والدین کی طرح سخی بن جاتے ہیں، اپنے والدین کی طرح جو ہے وہ بھی مہربان اور اہل شرف آہستہ آہستہ نظر آنے لگتے ہیں۔ لہذا شرافت کا، جب ہم اہل کرم بننا چاہتے ہیں، اہل کرم میں اپنے خاندان کا شمار کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ایک اور چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، وہ ہے رازداری۔ یعنی اگر کوئی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے آیا تو آپ اس کے راز کو جاننے کی کوشش نہ کریں، یعنی اس کی ما یحتاج اور ضرورت جو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے کہ جیسے احادیث میں آیا، اس سے پہلے کہ وہ اپنا راز تیرے سامنے پیش کرے اور اپنی اس حیثیت اور اپنے اس وقار کو، اس کرم کو، اس کرامت کو آپ کے حوالے کر دے، اس پہ پردہ پوشی کرے، اس راز کو کھولنے نہ دے۔ لہذا رازداری یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ انسان اس رازداری کا خیال رکھے، اور انسان ایسا نہ کرے کہ اس کے راز کھل جائے، کیونکہ راز کھولنے کے بعد گویا اس نے اپنی حیثیت، اپنا شرف اس نے تمہارے حوالے کر دیا۔ اگر ہم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں بچوں کو، تو دوسروں کے اسرار کو بچوں کے سامنے پیش نہ کریں، بچوں کو یہ نہ دکھائیں کہ وہ دوسروں کے اسرار فاش کر رہے ہیں۔ یہ ایک تربیتی پہلو ہے اس میں، یعنی جب آپ کسی دوسرے کے مسائل کے بارے میں گھر پہ گفتگو کرتے ہو تو گویا ہے کہ تم بچوں کو ایک زمینہ فراہم کرتے ہو کہ وہ بھی دوسروں کے مسائل میں اظہار نظر کریں۔ ایسا نہ کریں ہم، اس طرح سے ایسا ہوگا کہ غیبت کا زمینہ فراہم ہو جائے گا، اور غیبت کے ساتھ ساتھ تمسخر کا زمینہ فراہم ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر یہ بری صفات اور بری اخلاقیات جنم لینے لگتی ہے۔ لہذا تمام احادیث کا نچوڑ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اہل کرم کسے کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ خود پہ وہ رحم کرے، خود کے ساتھ وہ نیکی کرے اور دوسروں کے ساتھ نیکی کرے۔ اگر تم کل جا کے ایک فرد، اہل کرم فرد، اہل کریم اور کریم انسان اس معاشرے کے حوالے کر دو، تو یہ کریم انسان پورے معاشرے کو کرم سے نوازے گا۔ خدا نہ کر دے اگر ہم نے لعامت اور پستی اپنی اولاد کے اندر پیدا کر دی، تو یہ انسان پورے معاشرے کو تہس نہس کر دے گا۔ آج سب سے بڑی مثالیں اس دور میں پائی جاتی ہے، جیسے صدام جیسا پلید انسان تھا، آج کے دور کے جیسے بہت بڑے صدام پائے جاتے ہیں، بہت بڑے ظالم اور سفاک انسان، جس میں RSS کے جیسے ہم اس دور میں بھی دیکھتے ہیں، اس علاقے میں بھی دیکھتے ہیں کہ RSS کی فکر رکھنے والے پلید سے پلید ترین انسان جو معاشرے کو ہر پستی میں دھکیل دیتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھا ہوگا کہ کشمیر جیسی پوتر اور پاکیزہ جو سرزمین ہے، جو سرزمین اولیاء، سرزمین درواقہ رشی ہیں، سرزمین صوفیان و عارفان ہیں، اس سرزمین پہ شراب نوشی کو عام کیا جاتا ہے، اس سرزمین پہ ڈرگز کو عام کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ انسانی معاشرے کو پست کیا جائے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ایک پست فطرت انسان ہی کر سکتا ہے، اور ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں عالمی سطح پہ، جیسا ٹرمپ جیسا، آریل شارون جیسا اور بن سلمان جیسے پلید ترین انسان، چونکہ پستی کے شکار ہے، پست فطرت اور پست تربیت ہوئی ہے ان کی، لہٰذا یہ معاشرے کو پستی میں دھکیلنا چاہتے ہیں، پستی میں ڈھال دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کرم، جو صاحبان کرم ہے، جس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آج کے دور میں رہبر معظم انقلاب سید حسن نصر اللہ، اور بہت سارے عظیم شہداء جو کریم انسان تھے، جنہوں نے اپنی کرامت اور کرم کے ذریعے سے پوری انسانیت کو
ایک عروج بخشا اور ایک سکون بخشا، اور انشاءاللہ اہل کرم کے جو کریم امام ہیں ان کا ظہور ہوگا، اور یہ عشر کرامت ایک زمینہ بنے، ایک راہ ہموار ہو ہماری اس کرم اور فضل کے ذریعے سے کہ ہم ظہور کا راستہ فراہم کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل کرم میں شمال کرے اور کریمان اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے معاشرے کو کریم معاشرہ بنانے کی طاقت اور عنایت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔